السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، ریئل پاکستانی میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو موضوع ہے، کیا مسلمان ممالک میں جنگ ہونے والا ہے؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جب بھی مسلمان ممالک نے متحد ہونے کی کوشش کی ہے تو ان کو الگ تلگ کیا گیا ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں جب مسلمان ممالک نے اتحاد کی بات شروع کی تو سب سے پہلے شاہ فیصل کو قتل کیا گیا اور یوں وہ اتحاد پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ حال ہی میں جب مسلمان ممالک نے ایک متحد فورس بنائی تو بیرونی قوتوں کو آرام نہ آیا اور دن رات اس محنت میں لگے رہے کہ اس اتحاد کو نیست و نابود کیا جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک قطر اور سعودی عرب کے مابین ایک تنازع نے جنم لیا۔ یہ تنازع اسی چین کی ایک کڑی تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان نے دوبارہ کوشش کی اور تمام تر مسلمان ممالکوں کو متحد کرنا چاہا تو بیرونی قوتوں کو ایک بار پھر چین نہ آیا۔ حال ہی میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک سعودی عرب میں خوشی سے یوم الوطنی منا رہے تھے، لیکن یہ خوشی اور یہ اتحاد بیرونی قوتوں کو راس نہ آیا۔ انہوں نے پہلے ہی مختلف طریقوں سے مسلمان ممالکوں کو دہشت گردی کے آگ میں دھکیل دیا تھا، لیکن انہیں اپنے مقاصد میں ایک بار پھر ناکامی نظر آئی۔ بیرونی قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ لڑنے کی بجائے ان کو لڑایا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ امن معاہدہ بھی کیا۔ اس سے بیرونی قوتوں کو مالی اور جانی نقصان اٹھانا بھی نہیں پڑے گا اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اس سلسلے کی ایک گھڑی سعودی عرب اور یمن کے تنازع کی طرف جاتی ہے۔ جب سعودی عرب نے یمن میں مداخلت کی تو ایران نے یمن کا ساتھ دینا شروع کیا اور اس طرح سعودی عرب اور ایران تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اپنے چالوں کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ نے مصر کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انہیں ترکیوں کے خلاف اکسانا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ تب ملا جب ترکی نے لیبیا میں مداخلت کی تو مصر نے اس کا مخالفت کیا۔ سعودی عرب اور عرب امارات نے بھی مصر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ادھر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ مسجد کو بحال کیا، جس پر عرب مسلمان برہم ہو گئے اور مختلف نفرت امیز بیانات دینا شروع کیے، جس کے رد عمل میں رجب طیب اردوغان نے صاف صاف کہا کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس نے مزید کہا کہ 2023 تک ہم ترکی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ ہم کسی کے پراپرٹی پر نظر نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے پراپرٹی پر بھی کوئی نظر نہ رکھے، اور اگر کسی نے نظر رکھنے کی کوشش کی تو بے شک ہار اس کا مقدر ہوگا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اکثریت مسلمان ممالک نے ایسٹ ترکستان میں چائنا کا ساتھ دیا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جس سے طیب رجب اردوغان انتہائی ناراض ہو گیا۔ ناظرین، طیب اردوغان کے بیانات کو دیکھ کر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک کھلا وارننگ ہے۔ اب اگر مسلمان ممالک نے باہمی اتفاق سے اس شدت کو پست نہ کیا تو یاد رکھنا ایک بہت بڑی تباہی آئے گی اور مسلمان کے مابین ایک عظیم جنگ ہوگی۔ پاکستان نے ان حالات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمیں یوں ملتا ہے کہ پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ان ممالک کے مابین جو شدت ہے اس کو کم کیا جائے۔ یاد رہے، پاکستان عرب مسلمان اور ترکیوں کے مابین ایک اہم چابی ہے اور پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ سارے مسلمان بری طرح متاثر ہوں گے اور اس کا فائدہ ان بیرونی قوتوں کو ملے گا جن کا یہ چال تھا۔ ناظرین، اپنا وقت دینے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر خبر سے باخبر رہے۔ شکریہ۔